إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اور جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج رمضان کی 27 تاریخ ہے، یعنی رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ رحمت و برکت کا مہینہ تھا، نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھایا، وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکے۔ رمضان میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اور مختلف دروس اور خطبات میں آپ نے ان کو سماعت فرمایا۔ رمضان میں ایک اہم کام اپنے گناہوں سے توبہ ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ایک رمضان پھر دیا۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسے اگلا رمضان پھر ملے گا۔ ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کبھی بھی توبہ کریں، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے،
لیکن کچھ اوقات کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں توبہ کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لوگوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن بہت سارے بد نصیب ہیں اس مقدس مہینے میں بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ و استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار متعدد مقامات پر مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا آپ اللہ سے استغفار طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے لیے گناہ شرط نہیں ہے، ہر انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اللہ سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو طبعی عمر کو پہنچ جائے، 50-60 کے اوپر پہنچ جائے، اس کو توبہ اور استغفار کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو توبہ و استغفار کرنا ہے، لیکن جو لوگ 50-60 کے اوپر ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، ان کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے خصوصی طور پر بزرگوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے یہ توبہ اور استغفار کا موقع ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ مومنوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ وہ بھی توبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری کامیابی توبہ کرنے میں ہے، ہماری کامیابی استغفار کرنے میں ہے۔ جتنا زیادہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ان مقدس گھڑیوں کو یوں ہی گوا دیتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے، 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم غفلت کے شکار ہو جائیں اور توبہ اور استغفار نہ کر سکیں اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے۔ جو بھی گھڑیاں باقی ہیں ان میں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو۔ فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ،
اللہ کی قسم میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ بھی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بدنصیبی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کیا ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو، ویاخذ الصدقات، اور صدقات کو قبول کرتا ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شیطان ان کو بھٹکاتا ہے، کہتا ہے تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ تمہارے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اب تم توبہ کر کے کیا کرو گے؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں 70 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، 70 نہیں 700 بھی کھا لے حج کو جائے گی تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ سب بیکار کی کہانیاں ہیں، ان سب باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ انسان کتنا بھی گناہ کر لے، اگر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، اسرف کہتے ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ آسمان کی بلندیوں کے برابر گناہ لے کر آتا ہے اور وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو میرا وعدہ ہے میں آسمان کی بلندیوں کے برابر رحمت لے کر آؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گناہ زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہوں، لیکن ہمارے گناہ اور آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے بہت سارے مسلمان صحابہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی پرانی زندگی کو یاد کیا، زمانہ جاہلیت کو یاد کیا، کہا اے اللہ کے رسول ہم نے جاہلیت کے زمانے بہت ظلم کیا، قتل کیا، خونریزی پھیلائی، غارت گری کی، بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں ہمیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ماحول بہت بگڑ چکا ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پریشان ہونے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، توبہ کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ وطن چھوڑ دیں گے، ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے، اب یہاں رہ کر کے کیا فائدہ؟ نہیں میرے بھائیوں، یقیناً ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر غمی کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے،
اللہ کے واسطے اپنے دلوں سے مایوسی کو نکال دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یقیناً بہترین ماحول ہوگا، یقیناً امن اور شانتی کا ماحول ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ مصیبت کی گھڑیاں ہمیشہ رہیں گی، یہ مصیبت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، یہ آلام و مصائب دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر پرفضا اور بہترین ماحول میں، پرامن ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، ہم اپنی سیاست سے، ہم اپنی سوچ سے، ہم اپنی تدبیر سے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، حالات کا مالک اللہ ہے، ملک کا مالک اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہوتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رب سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے اچھا ماحول پیدا کرے تو ہمیں اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ بلاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ پکارتا ہے آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں اور اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یقیناً اللہ ہمارے توبہ کو قبول کرے گا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، اگر ہم نے رب کی نافرمانی کی، ہم نے رب کی طرف رجوع نہیں کیا، تو عین ممکن ہے جس طرح پچھلے سالوں میں، پچھلے دنوں میں ہم توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے تھے، کتنے مہینوں تک ہم نے مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھیں، ہمیں جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ہماری عیدین بھی گھروں میں گزری۔ اللہ نہ کرے پھر وہ دن آ جائیں کہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اللہ نہ کرے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ممکن ہے میرے بھائیوں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی اللہ ہمیں ایسی سزائیں دیتا ہے، ایسی سزائیں دیتا ہے۔ آج دروازے کھلے ہیں، آج ہم اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، آج ہم اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو ہمیں بعد میں پچھتانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں، حالات کو سمجھیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہے، یہ وقت کی آواز ہے۔ اگر ہم نے ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ ہر رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء النہار، دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ ہر رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا دن میں، رات میں توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور رات میں بھی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل جائے۔ ہر روز اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ہاتھ پھیلائے اور ہم نہ لیں، اللہ دے اور ہم نہ لیں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم معافی نہ مانگیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی، اللہ صبح کو اور شام کو، دن میں رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کے بندے آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ لیکن ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارا گھمنڈ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، ہم اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ رب کے دربار میں آنا نہیں چاہتے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، رب سے ہم معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ یقیناً یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے اور یہ سختی ہم کو لے ڈوبے گی۔ میرے بھائیوں،
کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہماری اس مسجد میں، اس مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت گناہ کیے ہوں گے، اللہ سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ یقیناً انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس شخص سے جو دور تو چلا گیا تھا لیکن پھر واپس آ جاتا ہے۔ آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی محبوب آپ سے کھو جائے اور ایک مدت کے بعد پھر آپ سے مل جائے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر وہ پلٹتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، موقع ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا۔ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ زندگی بہتر بنا دے گا۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے سامان کو لے کر کے اپنی سواری پر صحرا میں گیا، اچانک اس کی سواری غائب ہو گئی۔ صحرا ہے، بیابان ہے، اس کی سواری غائب ہو گئی، پورا سامان اسی سواری پر تھا۔ اب کیا کرے؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، صحرا میں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں، صحرا میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے اپنی سواری کو، سواری نہیں ملتی ہے، غائب ہو گیا ہے۔ اب کیا کرے؟ پریشان ہو کر کے تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے امید ہو جاتی ہے کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، صحرا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سو جاتا ہے، نیند لگتی ہے، اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے اور کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے۔ کھانا سواری پر ہے، پانی سواری پر ہے، جو سامان تھا سواری پر ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں خوشی میں پاگل ہو جانا۔ اللہ کو بہت پسند ہے وہ انسان جو اپنی سواری کھونے کے بعد صحرا اور بیابان میں اپنی سواری کو دوبارہ پایا، کتنی خوشی ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہو کر کے پھر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمتیں بلا رہی ہیں، اللہ کی برکتیں بلا رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں رمضان ہونے کے بعد آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے، مسجدوں کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ مسجدوں سے دور ہو کر کے ہماری کون سی زندگی؟ مسجدیں یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے ہمارا کنیکشن رہتا ہے تو ہمارا دل ایمان کے نور سے منور رہتا ہے۔ اگر ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہمارا دل مردہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان میں مسجد اپنے وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ یہی مسجد اپنی وسعتوں کے مناظر پیش کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے اور یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان گھروں کو ویران نہ کریں، اللہ کے واسطے ان گھروں کو ویران نہ کریں۔ رمضان میں جو ہم نے محنتیں کی ہیں اس کو رائگاں نہ کریں۔ جس طریقے سے رمضان میں 1 مہینے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات دن کوششیں کی ہیں، رمضان کے بعد یہ کوشش ہماری جاری رہے، یہ جاری رہے۔ یہاں سے توبہ کر کے اٹھائیں، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھائیں، ہم اپنی محنتوں کو اور اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں، ایک آدمی نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا۔ کتنے؟ 100، 1 کم 100، 99 آدمی، 99 آدمیوں کا قتل کرنا معمولی بات ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھنے گیا، مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کوئی جاہل مفتی تھا، اس نے کہہ دیا 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے،
اب تجھے کیا معاف؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 70 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تجھے کون معاف کرے گا؟ اس کو غصہ آیا، اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوسرے سے مسئلہ پوچھا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، 99 + 1 100 میں نے قتل کر دیے۔ کہا کون ہے جو تیری دعا میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس کی توبہ کو قبول کیا۔ راستے میں جا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پوری حدیث آپ کو معلوم ہے۔ 100 آدمیوں کے قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معاف کرے گا؟ ہم میں سے کوئی اتنا گرا تو نہیں ہے کہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوگا؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اتنا بگڑا ہوا ہوگا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے، ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ یقیناً کرے گا، یقیناً کرے گا۔ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو رویا کرو۔ اللہ اکبر! ہمیں رونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو تو رویا کرو۔ جس طریقے سے بچہ اپنے باپ کے سامنے ضد کر کے رو کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، رو کر کے اللہ سے اپنی بات منوا لو۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو رونے کا سلیقہ سکھائے۔ ہمارا رونا اللہ کو پسند ہے، ہمارا رونا اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر تم رو نہیں پاتے ہو، رونے کی جیسی صورت بنا لو۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کا عاجز بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، اگر تم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو پسند کرتا ہے اور گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، گناہ انسان کی فطرت ہے، گناہ ہماری اور آپ کی فطرت ہے۔ دنیا میں کوئی انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے۔ کوئی پیدا ہوا ہے، آدم سے بھی گناہ ہوا، نوح سے بھی گناہ ہوا، ابراہیم سے بھی ہوا، ہمارے نبی سے بھی ہوا، ہر نبی سے گناہ ہوا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ابن آدم سے گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ تم کو ختم کر دے گا، دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کے بعد توبہ کریں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو گناہ پسند ہے، گناہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا جو گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے آپ کو بے فکر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کے پاس پہنچ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ سے پاک کرنے کی اپیل کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت معیس اسلمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، اللہ کے نبی نے نظر انداز کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ آپ چاہتے تھے جاؤ توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا، لیکن نبی کہہ نہیں سکتے تھے۔ 3 مرتبہ انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ، میں نے زنا کر لیا۔ صحابی رسول ہیں، فکر کیسی ہے دیکھیے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اسلامی قانون کے تحت اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہے، اس نے زنا کیا تو اسلامی قانون کے تحت اس کو رجم کیا جائے گا۔
پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ بار بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ماعز کو دیکھو کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟ ایک صحابی نے ان کے منہ کو سونگھا، کہا اللہ کے رسول انہوں نے شراب نہیں پی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو رجم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ماعز اسلمی کو معلوم ہے میری سزا موت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے موت کو پسند کیا۔ کیوں؟ اللہ سے معافی چاہتے تھے۔ ماعز اسلمی کو رجم کر دیا گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا کیسا آدمی ہے، اللہ نے چھپایا تھا، یہ پہنچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کے توبہ کو اگر ایک گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو اس گروہ کی بخشش ہو جائے گی، ایسی توبہ کی۔ ایک خاتون، یہ تو مرد کا واقعہ ہے، ایک خاتون بھی ہے حامدیہ، اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے زنا کر لیا ہے، میں حمل سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بلایا، کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مجرم ہیں، جرم ثابت ہو گیا ہے، لیکن نبی نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آج جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، 3rd ڈگری کا استعمال ہوتا ہے، انسانیت سوز حرکتیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے جرم ثابت ہونے کے بعد، مجرم ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر والوں سے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے پاس آنا۔ 9 مہینہ انتظار کیا، بچہ پیدا ہوا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ اللہ کے نبی نے وہ بچہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیا، انہوں نے اس کی کفالت لی۔ اللہ کے رسول کے حکم سے اس عورت کو رجم کر دیا گیا، مار دیا گیا، پتھر برسا دیے گئے۔ ہمارے نبی نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ اکبر۔ آج ہم کسی بدکار کی نماز جنازہ پڑھ لیں، لوگ فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے زناکار عورت جس پر حد جاری کیا گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس عورت کی جنازہ پڑھ رہے ہیں جس نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی زناکار مرد ہو، کوئی زناکار عورت ہو، آج ہمارے یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں کوئی مرد، کوئی عورت اگر ایسے ہیں، کوئی خاتون ایسی ہیں، کوئی مرد ایسا ہے جس سے زنا کا کام ہوا ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، یقیناً اللہ معاف کرے گا، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ہم نے توبہ کر لی یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے توبہ کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ ہمیں توبہ کرنا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے رو رہے ہیں توبہ کر، نہیں، یہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں۔ سچے دل سے توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ توبہ میں اخلاص شرط ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں شرمندگی کا احساس و ندامت ہو، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے یہ غلطی کر لی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم پڑھتے ہیں نا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے فلاں غلطی کر لی، نہیں معلوم تھا، اے اللہ تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ سچے دل سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرو، اور اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کریں، آئندہ وہ گناہ نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات میں چوری کرتے ہیں اور صبح توبہ کرتے ہیں، رات میں شراب پیتے ہیں صبح توبہ، ایسا نہیں۔ گناہوں پر مداومت، غلطیوں پر مداومت اللہ کو پسند نہیں۔ جب بھی توبہ کریں یہ ارادہ کریں کہ یہ غلطی آئندہ نہیں کریں، ہو گئی اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ
کہ اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. بھائی کا حق دبا لیا، بہن کا حق دبا لیا، پڑوسی کا حق دبا لیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، حق 1 روپیہ بھی ہو، 1 بسکٹ بھی ہو، حق حق ہوتا ہے. اگر ہمارا آپ نے 1 روپیہ لے لیا، ہمارا حق تھا، آپ نے لے لیا ہے، اللہ کی قسم توبہ کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ 1 روپیہ ہمارا واپس کیجیے. اللہ حق کو معاف نہیں کرتا ہے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر دوسروں کا حق ہم نے دبایا ہے تو وہ حق ہم اس کو واپس کریں. آج بہت سارے لوگ بھائی کا حق دبا کے، بہن کا حق دبا کے، پڑوسی کا حق دبا کر کے، داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگا کر کے اللہ سے روتے ہیں. ارے رونے سے نہیں، اس کا حق ادا کرو تب توبہ قبول ہوگی. اللہ دوسروں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں. اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، قبل اس کے کہ دروازہ بند ہو جائے. اور دروازہ کب بند ہوگا؟ اس کی 2 شرطیں ہیں. قیامت کے قریب جب سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، جب پچھم سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے. لیکن ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب زندگی کی آخری ہچکی لے رہا ہو، جب دنیا ہمارے نگاہوں کے سامنے اب اوجھل ہو گئی، فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، موت کا منظر ہمارے سامنے. آج لوگ زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور آخری وقت میں جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تب اس وقت توبہ کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو. آخری وقت جب انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، موت کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا. اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ، زندگی بھر بنی اسرائیل پر ظلم کیا، زندگی بھر بنی اسرائیل کو قتل کروایا. لیکن جب موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، جب دریا میں ڈوب رہا تھا، فرعون نے بھی کیا کہا؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ اکبر. غور کرو، اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، جو بھی بات ہے یا تو قرآن سے ہے یا تو حدیث سے ہے. آخری وقت میں جب ڈوبنے لگا، فرعون بھی اللہ کو پکارا، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں. زندگی بھر بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا، آخری وقت میں جب موت کا منظر تھا، موت کے فرشتے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم انتظار میں موت کے وقت ہو جائے، موت کے قریب پہنچ جائیں اور ہم توبہ کریں لیکن اللہ ہماری توبہ قبول نہ کرے. اے اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی میں بار بار ماہ رمضان کو بھیج کر کے ہمیں سعادت مندی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہم ٹوٹی پھوٹی آواز میں مانگ رہے ہیں. اے اللہ یقیناً تو دعاؤں کو قبول کرنے والا، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے مولا. اے اللہ ہمیں گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس کرنے کی توفیق دے دے مولا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا. اے اللہ ہماری زندگی میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، کچھ ہمیں یاد ہیں کچھ نہیں یاد ہیں. اے اللہ جو یاد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو نہیں یاد ہے ان کو بھی معاف کر دے. اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے مولا. اے اللہ تو اپنا محتاج بنا مولا. اے اللہ تیرے محتاجوں کا محتاج نہ بنا مولا. اے اللہ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرما مولا. اے اللہ شرک کی غلاظتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بھی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے مولا. اے اللہ صرف توفیق نہیں، ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لے مولا. اے اللہ اگر ہمیں توفیق مل گئی، ہم نے توبہ کیا لیکن تیرے دربار میں قبول نہیں ہوئی تو ہماری توبہ کا کیا فائدہ؟ اے اللہ
اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ لے مولا، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے گناہوں میں لت پت ہیں مولا، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے مولا، لیکن پھر بھی ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے مولا، اے اللہ ہمیں امید ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا مولا، اے اللہ اب تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے مولا، اے اللہ بقیہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری جو بھی زندگی کے ایام باقی ہے اے اللہ اس میں خیر و برکت نازل کر دے مولا، اے اللہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ تیرے دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے مولا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا ملک بنا دے مولا، اے اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ناجائز طور پر ظلماً قید و بند کی سزائیں جھیل رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہیں، اے اللہ تو ان کی رہائی کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا، اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہر چھوٹی بڑی بیماری کو تو دور فرما دے مولا، اے اللہ ان بیماریوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرض سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا، اے اللہ ہمارے باپ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، اے اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے مولا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں مولا، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں مولا، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے مولا، اے اللہ تو ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما مولا، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ مسلسل 2 سال کی پریشانیوں سے ہمارے بہت سارے بھائی کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ان کو پھر سے کھڑے کر دے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے دے مولا، اے اللہ ہماری دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری آفسوں میں، ہماری کمپنیوں اور کارخانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اے اللہ برکت نازل فرما مولا، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے دے مولا، اے اللہ عید کا دن قریب آ گیا ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم کو عید کرنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ شریروں کے شرارت سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے بہت سارے دشمن ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما لے مولا، اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے دے مولا، اے اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ مولا، اے اللہ جب دنیا سے بلا، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو مولا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔